الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، آج کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کل کو قیامت والے دن اللہ کے سامنے جا کر جمع ہونا ہے، آپ ان لوگوں کو ڈرائیے۔ کل کے درس میں اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی ایک صفت مبشر ہوتی ہے اور ایک صفت نذیر ہوتی ہے۔ مبشر کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا اور نذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان بھی کروا دیا گیا تھا، جس کا ذکر کل کے درس میں ہو چکا ہے کہ اے پیغمبر، آپ اعلان کر دیجئے خزانے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، علم غیب میں نہیں جانتا اور میں فرشتہ نہیں ہوں۔ ان باتوں کا اعلان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا گیا تھا۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جو باوجود ان باتوں کو سننے کے بعد ایک بات پہ اڑے رہتے ہیں کہ ہماری من مانی جو مطالبہ ہو وہ پورا ہو جائے۔ ظاہر ہے جب انسان کے دل کے اندر ضد آ جاتی ہے، ضد جو ہے یہ حق قبول کرنے کے لیے مانے ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آج کی اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ ایسے کریں، جو لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو ڈرائیے۔ دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن زندگی ملنی ہے اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت اس وقت ہوگی جب انسان کے دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، اور دوسری یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ کوئی وہاں پہ اللہ رب العزت کے حکم کے علاوہ چھڑوا نہیں سکے گا۔ سفارش تو انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی ہوگی، علماء کی بھی ہوگی، حفاظ کی بھی ہوگی، لیکن آیت الکرسی کے اندر فرمایا الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ جب اللہ جس کے بارے میں چاہیں گے، جس کو چاہیں گے اجازت سفارش کی دے دیں گے، اس کی اجازت کے ساتھ یہ سفارش ہوگی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اسی بات کو ذکر فرمایا ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور ڈرائیں آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو اندیشہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، نہیں ہوگا فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، ولا شفیعین، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ جن لوگوں کے اندر اللہ کے ملاقات کا جذبہ ہے یا اللہ کی ملاقات کا خوف ہے، آپ ان لوگوں کو ڈرائیے۔ جب آپ ان لوگوں کو ڈرائیں گے تو فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈر جائیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ ان آیات کے شان نزول کے اندر علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بڑے بڑے سرداران کو کہا کہ آپ جمع ہو جائیں
تاکہ میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دوں۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سرداروں کو کہا تو کوئی بہانہ لگانے لگ گیا، کوئی گھر سے باہر نہ نکلا۔ اس طریقے سے انہوں نے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ پھر ان کے دل کے اندر خیال آیا، کفار کے سرداران کے دل کے اندر خیال آیا، کیوں نہ ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائیں اور کوئی ایسی بات کہیں جو وہ قبول نہ کریں، ایسا بہانہ بنائیں تاکہ بات بھی بن جائے کہ ہم تو آپ کے پاس آئے تھے اور ہم بات بھی نہ سن سکیں۔ انہوں نے یہ آپس کے اندر مشورہ کیا، مشورہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے حضور کے پاس جاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کر انہوں نے ایک اعتراض کیا، آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم آپ کی مجلس کے اندر بیٹھیں، لیکن یہ غریب غربا جو لوگ ہیں آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، لہٰذا ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ یہ ہماری موجودگی میں ہوں، یعنی ہمیں الگ سے ٹائم دیا جائے، ہماری الگ سے شان و شوکت ہو۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی یورپ کے اندر بھی یہی نظام چل رہا ہے، اور ہمارے مسلم ممالک کے اندر بھی تفریق آ چکی ہے کہ ہم خادم کو الگ رکھتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہمارا ملازم ہے اس کو ہم ساتھ بٹھا کر کبھی بھی کھانا نہیں کھاتے۔ اس قسم کی جو تفریق ہے ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ مذہب اسلام نے اس تفریق کو ختم فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ غریب غربا لوگ آپ کے پاس ہوا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں الگ سے وقت دیا جائے، ہم بڑے ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم سردار ہیں، ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہماری شان کے اندر کمی آ جائے گی۔ یہ اس قسم کا ان کا نظریہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما دی کہ آپ نے بالکل ان لوگوں کو الگ نہیں کرنا۔ بہت سارے غریب غربا آپ پر ایمان لے کر آ چکے تھے، جیسا کہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال ہو گئے، حضرت صہیب ہو گئے، حضرت عمار ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دیگر صحابہ جو ہو گئے یہ آپ کی مجلس میں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ جو اہل خیر صحابہ تھے وہ ان لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے، ان پر صدقات وغیرہ دیا کرتے تھے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں احادیث میں بھی موجود ہیں اور سیرت طیبہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ بہرحال اس تفریق کو ہمارے اندر سے ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے کابرین میں سے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب دسترخوان لگتا تو سارے مریدین ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دیگر صحابہ اکرام بھی ہیں اور جنہوں نے اپنے ملازمین کو، خادمین کو اپنے ساتھ کھانا بٹھا کر کھلایا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہی ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی چیز آتی تو آپ دسترخوان لگا دیتے، خود بھی دسترخوان پہ تشریف فرما ہوتے اور دیگر بھی دسترخوان پہ تشریف فرما ہوتے۔ بہرحال اسلام نے اس تفریق کو کیا کیا بھائی؟ ختم کیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم اس وقت ایمان لے کر آئیں گے جب یہ غریب غربا آپ کی مجلس میں نہ ہو تو ہم آئیں گے، اور جب یہ بیٹھے ہوں گے تو ہماری شان کے خلاف ہے، ہم آپ کی مجلس میں نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر غریب غربا صحابہ اکرام کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا ہے کہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، دور نہ ہٹائیں ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام۔ صبح اور شام جو ہے اپنے رب کو پکارتے ہیں، آپ ان کو دور نہ کیجئے۔ فرمایا یریدون وجہہ، فرمایا وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یریدون وجہہ، اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یعنی ان کے دل کے اندر اخلاص بھرا ہوا ہے، اللہ کی رضا مندگی ان کے ذہنوں کے اندر ہے، آپ ان کو دور نہ کیجئے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کے حساب سے کوئی چیز، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب سے ان کے ذمے کوئی چیز ہے۔ یعنی قیامت والے دن نہ تو آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کیا ہے ان سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جب ان سے پوچھا ہی نہیں جانا آپ سے ان کے بارے میں، تو وہ آپ کی مجلس میں اگر نہیں آتے تو رہنے دے، لیکن جو خالصتاً لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے۔ آگے فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ اگر ان کو دور ہٹائیں گے بس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا
وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور ایسے ہی ہم نے آزمائش میں ڈالا ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کیا یہی ہیں جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ رب العزت شاکرین کو خوب نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو اچھے طریقے سے جاننے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اس آیت مبارکہ کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب یہ غریب غرباء آپ کی مجلس میں آئیں تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ باتیں کہنی ہیں، تاکہ غریب ہونے کے باوجود انہوں نے آپ پر ایمان لے کر آئے، جب آپ ان کے ساتھ حوصلہ افزائی کی باتیں کریں گے تو ان کے جذبات اور زیادہ دین اسلام کے اندر بڑھ جائیں گے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جس وقت آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ یعنی جب بھی یہ مسلمان غریب غرباء آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان کو کیا کہنا ہے، سلام علیکم، تم پر کیا ہو بھائی، سلامتی ہو۔ دوسری بات یہ کہنی ہے کہ تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت کو کیا کر لیا بھائی، لازم کر لیا۔ کس کے لیے لازم کر لیا؟ انہ من عمل منکم سوءا، بے شک بات یہ ہے جو کوئی تم میں سے برا کام کر بیٹھے، بجہالۃ، نادانی میں، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے، واصلح، اور اپنے حالات کی اصلاح کر لے، فانہ غفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ کس شخص پہ لازم کر لیا؟ جس شخص سے گناہ ہو جائے، گناہ ہونے کے بعد دو باتیں ہیں، نمبر ایک وہ توبہ کرے اپنے رب سے، اور نمبر دو فرمایا اپنے حالات بھی درست کرے۔ علماء فرماتے ہیں توبہ کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ دل کی ندامت کے ساتھ آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ نہیں کہ دل کے اندر تو یہ بات ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، اور زبان سے کہے کہ استغفر اللہ، یہ تو مزاق ہے، یہ تو توبہ نہیں ہے۔ توبہ نام ہے شرمندگی کا، توبہ نام ہے شرمندگی کا۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، آنکھوں کو شرما کر، جھکا کر، دل کی شرمندگی کے ساتھ یہ ذہن میں بات بٹھائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے یہ کام کرنا نہیں تھا، یہ کام کیوں ہو گیا، مجھ سے بڑا جرم ہو گیا، میں نے بڑے مالک کو ناراض کر لیا، اس رحیم ذات کو میں نے ناراض کر لیا۔ یہ جذبات جب دل کے اندر ہوں گے، عاجزی ہوگی، ندامت ہوگی، پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ دل میں ارادہ ہے کہ کل کو یہ کام کرنا ہے، اور پھر کیا ہے، آج کہیں گے کہ یا اللہ اس گناہ کو معاف کر دے، یا جو کام ہو چکا ہے اس پہ شرمندگی نہیں ہوتی۔ آدمی کہتا ہے یا اللہ اس گناہ کو معاف کر دے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے پچھلے گناہ کیے ہوئے پہ شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، جس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ فرمایا وَأَصْلَحَ، اپنے حالات بھی درست کرے۔ یہ نہیں کہ یا اللہ جو گناہ معاف ہو گیا، یا اللہ وہ گناہ ہو گیا مجھے کیا کر دے بھائی، معاف کر دے، لیکن دل میں خیال ہو کل کو اگر موقع مل گیا تو پھر کروں گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب ہے شرمندگی ہو کیے ہوئے پر، آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم ہو۔ پھر اگر کوئی شیطان پھسلا دے، غلطی ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے پھر گناہ معاف مانگ لیں، لیکن یہ نہ کیا کریں کہ پہلے گناہ سے معافی مانگی اور آئندہ امید لگا کے رکھی ہے کہ یہ کام جو ہے میں نے پھر کرنا ہے۔ ایسے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ایک بات یاد رکھیں، گناہ کبیرہ جو ہیں بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھویا، ہاتھوں کے گناہ صاف، چہرہ دھویا، وہ آپ حدیث مبارکہ سنتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ شب قدر کو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جمعے سے جمعے کے درمیان جو وقفہ ہے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بھائیو، ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ کے ساتھ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ ان کا حق نہ ادا کیا جائے۔ وہ حقوق العباد میں سب سے پہلی چیز ہے حقوق العباد۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو بغیر وجہ کے تکلیف پہنچا دی، کسی کو قتل کر دیا، یہ ایسے گناہ ہیں توبہ 1000 سال آپ کرتے رہیں یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے، جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے۔ اور دوسرے وہ گناہ جو توبہ کے ساتھ معاف نہیں ہوتے، وہ فرائض جو انسان کے ذمے اللہ نے لگائے ہیں،
5 وقت کی نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، یا اسی طریقے سے اور دیگر روزے فرض ہیں یا دیگر اعمال فرض ہیں، اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا پانچوں اور رات کو 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کی پڑھے اور کہے کہ یا اللہ میری نمازیں رہ گئی ہیں ان کو معاف کر دے، معاف نہیں ہوں گی جب تک کہ ان کی قضا نہیں کرے گا، جب تک کہ ان کی قضا نہیں کرے گا، ان چیزوں کی قضا کرے گا پھر بھی معافی مانگنی پڑے گی کہ اپنے وقت سے کیوں چھوڑ دی، اپنے وقت سے کیوں اس کو کیا کر دیا بھائی، لیٹ کر دیا، تاخیر کر دیا۔ بہرحال کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ کے ساتھ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ صاحب حق سے معاف نہ کروائے جائیں، یا وہ فرائض جو انسان کے ذمہ ہے جب تک کہ وہ ادا نہیں کرے گا توبہ کے ساتھ وہ فرائض بھی معاف نہیں ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہماری توبہ تو ایسی ہے کہ توبہ بھی ہماری توبہ پہ ہنستی ہے، توبہ بھی ہماری توبہ پہ کیا کرتی ہے، ادھر تو ہم غیبت کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، کانوں کو ہاتھ لگا کر، بھائی یہ توبہ نہیں مذاق ہے، ادھر جھوٹ بول رہے ہیں اور کہتے ہیں توبہ توبہ، ادھر گالی دے رہے ہیں کہتے ہیں توبہ توبہ، ادھر چغلی کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں بھائی توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، اس توبہ پہ تو توبہ بھی ہنستی ہے، اس توبہ پہ تو توبہ کا مطلب دل کی شرمندگی، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ یہ 3 باتیں جب جمع ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو کیا کر دیتے ہیں بھائی، معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، اللہ سارے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں بھائی، معاف کر دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ایسے ہی ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ ظاہر ہو جائے مجرمین کا راستہ، مجرموں کو پتہ چل جائے کہ ہماری غلطی کہاں کہاں ہے، راستہ بالکل کیا ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔